مہا شفیق شاہ ولد شفیق شاہ کا نکاح شاویز شاہ ولد تبریز شاہ سے حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ راجی الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی سید کی آواز پر اس نازک جان کی روح تک کام گئی تھی۔ کچھ دنوں پہلے تک وہ اسے بھائی بھائی کہتے نہ تھکتی تھی۔ اپنی بہن کے اس شادی کو چھوڑ کر بھاگ جانے پر اب وہ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی، جو کچھ دیر پہلے تک اس کا تایا کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہنوئی بننے والا تھا۔ اب وہ اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی بہن کی اس حرکت کی سزا اسے دی جائے گی۔ عالمگیر شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا تبریز شاہ اور چھوٹا بیٹا شفیق شاہ۔ دونوں کی شادیاں خاندان میں ہی تھی۔ تبریز شاہ کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی فوزیہ سے تھی۔ دل خدا نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام شاہویز تبریز شاہ رکھا گیا، جبکہ چھوٹے بیٹے شفیق شاہ کی شادی ان کے چچا کی بیٹی نفیسہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ شفیق اور نفیسہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی ثانیہ جو کہ شاویز کی ہنیمر تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ماہا جسے سب پیار سے ماہی کہتے تھے، اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ ثانیہ کے مقابلہ میں بہت شرارتی اور چڑبڑی سی لڑکی تھی اور اپنی انہی شرارتوں کی وجہ سے ہر وقت شاہویز سے ڈانٹ کھایا کرتی تھی۔ چونکہ شاہوں میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے شاہویز شاہ اور ثانیہ کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ وقت کی پابندی بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ شاہویز نے ان دونوں بہنوں کو پورچ میں آتے دیکھ ذرا سختی سے کہا۔ شاہویز کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے ان پر غصہ نکالنے لگا۔ شاہویز بھائی، ثانیہ آپ نے لیٹ کیا ہے؟ میں تو کب سے ریڈی تھی۔ ماہی معصومیت سے سچ بولتے پیچھے سیٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ جب ثانیہ نے سچ بولنے پر اسے ایک گھوری ڈالی تھی۔ ثانیہ گریجویشن کر رہی تھی، جبکہ ماہا فرسٹ ایئر میں تھی، اور ان دونوں کو پڑھانے کا فیصلہ شاہویز کے بابا جان کا تھا، اس لیے وہ جا کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا، ورنہ وہ لڑکیوں کے اس طرح کالج اور یونیورسٹی جانے کے سخت خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خاندان کی عزت پر کبھی بھی کوئی آ جائے۔ بس اسی لیے شاہویز خود ہی ثانیہ کو یونیورسٹی اور ماہا کو کالج ڈراپ کرتا تھا اور پھر واپسی پر خود ہی انہیں پک کرتا تھا۔ ثانیہ، تم آج پھر یہ باریک سا دوپٹہ لے آئی ہو؟ کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے چادر اوڑھا کرو۔ شاہویز نے ہمیشہ کی طرح اپنی بات دہرائی، جو ثانیہ کو تقریباً ہر روز ہی ٹوکتا تھا کہ وہ خود پر بڑی سی چادر اوڑھ کر یونیورسٹی جایا کرے، اور ثانیہ کو شاہویز کی انہی باتوں سے تو سخت چڑ تھی۔ اسے شاہویز بہت پرانے خیالات کا لگتا تھا۔ اس کا ہر وقت اسے ڈانٹنا، اس پر روب جھاڑنا اور بات بات پر ٹوکنا ثانیہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاہویز کی دوپٹہ ٹھیک تو ہے؟ ثانیہ نے صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ شاہویز کو اچھی خاصی باتیں سنائے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ثانیہ، جاؤ اندر اور چادر لے کر آؤ، پھر ہی میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کروں گا، ورنہ گھر پر ہی رہو۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ثانیہ اس کی بات سن سر سے لے کر پیر تک سلجھ دیکھی، اور پھر مجبوراً اسے شاہویز کی بات ماننا پڑی، کیونکہ یونیورسٹی سے چھٹی کرتے وہ سارا دن اس گھر میں بند نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ شاہویز سمیت اس گھر کے تمام افراد تو جیسے اسے قید کر لینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتی پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہی پچھلی سیٹ پر بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ شاہویز کے غصے کو اچھے سے جانتی تھی اور اس کے اس غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ شاہویز کے سامنے نہ تو زیادہ بولے اور نہ ہی کوئی شرارت کرے۔ اگلے 5 منٹ میں ہی ثانیہ خود ہی بڑی سی چادر لیے واپس پورچ تک آئی تھی اور پھر فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولے منہ بنائے بیٹھ چکی تھی۔ جب اس کے بیٹھنے پر شاہویز نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ثانیہ کی یونیورسٹی پہلے آتی تھی، اس لیے شاہویز نے پہلے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا اور پھر ماہی کو آگے آ کر بیٹھنے کا کہا، تو اپنا بیگ اٹھائے معصومیت سے ہاں میں سر ہلائے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ شاہویز نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور اس کا رخ ماہی کے کالج کی طرف تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ ماہی پر ڈالی، جو کہ بلیک کلر کی چادر سے اپنا سر اور بدن کو اچھی سے کور کی ہوئی تھی، اور پھر سے سامنے دیکھتے سنجیدگی سے وہ ڈرائیونگ کرنے لگ گیا۔ ثانیہ نے یونیورسٹی پہنچتے سکھ کا سانس لیا، تاکہ کم از کم اس کی گھٹن زدہ زندگی سے تو اس کی جان چھوٹی۔ ثانیہ شاہویز سے اپنی بچپن کی منگنی کو نہیں مانتی تھی۔ اس کی نظر میں شاہویز بالکل بھی اس کی سٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ وہ تو کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کی تمام خواہشات کو پورا کرے، نہ کہ اس کے اوپر مسلط ہو کر اس سے اپنی ہر بات منوائے اور اپنی انہی سوچوں میں گم
وہ کلاس روم میں داخل ہوئی کہ سامنے ہی رومان بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رومان ثانیہ کا کلاس فیلو تھا اور پچھلے 3 سالوں میں ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ کیا ہوا ثانیہ، تم اتنی اپسپ کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھی تو رومان جس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا اس کے قریب سکتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں رومان، بس ایسے ہی۔ رومان کی خود کے لیے فکر مندی دیکھ ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس سے اپنے لیے جیسا لائف پارٹنر سوچ رکھا تھا رومان بالکل ویسا تھا۔ اچھا، کہ تم نے آج کے نوٹس بنائے ہیں ثانیہ؟ رومان نے یہ سوچتے پھر سے اپنی بات نہیں دہرائی تھی کہ شاید ثانیہ کو اس کا بار بار پوچھنا اچھا نہ لگے، اس لیے اب بات کو بدلتے ثانیہ سے ان امپورٹنٹ نوٹس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ او اچھا کیا رومان، تم نے مجھے یاد دلا دیا، بس کچھ ہی پوائنٹس رہ گئے تھے، تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو تاکہ میں وہ بھی بنا دوں۔ ثانیہ نے یاد آنے پر اپنے سر پر ہاتھ مارتے پریشانی سے کہا تو رومان مسکرا دیا۔ اٹس اوکے ثانیہ، ابھی سر کو آنے میں وقت ہے، تم دکھاؤ مجھے، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، رومان نے خوش دلی سے کہا تو ثانیہ کے چہرے پر چھائی پریشانی دور رہی تھی اور پھر وہ دونوں سر جھکائے نوٹس بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اوکے، خدا حافظ شاویز بھائی۔ شاویز نے اس کے کالج کے سامنے گاڑی روکی تو ماہی نے اپنا بیگ اٹھائے شاویز سے کہا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی شاویز نے گاڑی کا رخ بدل لیا تھا۔ اگلے ہفتے ثانیہ کے فائنل ایگزامز تھے اور شاویز اور ثانیہ کے ماں باپ کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ثانیہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ شاویز کی عمر 25 سال تھی جبکہ ثانیہ سے تقریباً 6 ماہ ہی چھوٹی تھی۔ ان دونوں کی شادی کی عمر تھی اور پھر ان کا رشتہ تو بچپن سے ہی طے تھا، اس لیے مزید دیری نہ کرتے ان دونوں کا نکاح کا فیصلہ کیا گیا۔ یاہو، آپ کی شادی ہو رہی ہے، میں بہت سارے نئے کپڑے لوں گی اور چوڑیاں بھی۔ ماما، ماہی کو جب سے یہ بات پتہ چلی تھی اس کی آپی اور شاویز کی شادی ہو رہی ہے تو پورے گھر میں یوں ہی شور مچائے خوش ہو رہی تھی، اور خوشی اس بات کی اسے تھی کہ وہ اب اپنی پسند کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ چوڑیاں خریدے گی، اور بچپن سے ہی چوڑیوں کی وہ دیوانی تھی۔ اس کے پاس تقریباً ہر کلر کی ہی چوڑیاں موجود تھی، اس لیے وہ ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے پہنتی بھی تھی۔ نفیسہ بیگم ماہی کی خوشی دیکھ کر مسکرائی تھی، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھی ثانیہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا۔ اسے شاویز سے شادی نہیں کرنی تھی، ہرگز نہیں۔ اور پھر اگلے ہی پل ثانیہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک فیصلہ کیا تھا۔ تبریز شاہ اور شفیق شاہ سر جوڑ کر بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ ان کا خاندان بہت بڑا تھا اور کیونکہ اس گھر کی پہلی شادی تھی اس لیے سب کو ہی دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وہی فوزیہ بیگم اور نفیسہ بیگم اب بازاروں کے چکر لگانے لگ گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف رونق ہی رونق تھی اور خوشیوں کا سما تھا، لیکن ان سب کے درمیان جو خوش نہیں تھی وہ ثانیہ تھی۔ کیا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ثانیہ؟ 3 دن بعد تمہارا نکاح ہے اور تم اب مجھے بتا رہی ہو کہ تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دی جو تم کسی اور سے شادی کرنے جا رہی ہو؟ ثانیہ جو کہ شاویز سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اگر اس کی بیوی بن گئی تو اس پر مزید سختی کرے گا، اس پر پابندیاں لگائے گا، جبکہ وہ اپنی زندگی آزاد گزارنا چاہتی تھی۔ آج ہی یونیورسٹی آئی تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رومان نے فکر مندی سے پوچھا، اور جو بات اسے سننے کو ملی رومان کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر آسمان پھٹ پڑا ہو۔ ثانیہ نے وہی سب اسے بتایا کہ 3 دن بعد اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے ہونے والی تھی۔ دونوں نے آج تک ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن دونوں ہی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اب جب رومان نے ثانیہ کی شادی کی بات سنی تو اسے اپنی محبت کی دلائل دینے لگ گیا تھا۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی رومان، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں آپس میں شادی کی جاتی ہے اور میرا اور شاویز کا رشتہ بچپن میں سے طے تھا۔ تانیہ نے سر چکائے ہوئے کہا جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہے، اور رومان تو کچھ پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ اس نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، اور یہ بات تم اب مجھے بتا رہی ہو ثانیہ؟ رومان نے اپنے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا، یوں جیسے اس کا مان ٹوٹ گیا ہو۔ میں تو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی رومان، اور پھر تم نے اپنی محبت کا اظہار کیے۔ تمہیں سب کچھ بتانے والی تھی لیکن
اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ثانیہ نے ایک بار پھر سے رومان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، مگر وہ ثانیہ کو پسند کرتا تھا، ثانیہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی، اس لیے اب اس کے لیے فیصلہ لینا آسان ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ثانیہ، اور شادی بھی کریں گے، رومان نے کچھ پل کے بعد مضبوط لہجے میں کہتے ثانیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بس رومان کی آنکھوں میں ہی دکھتی رہ گئی۔ لیکن کیسے رومان؟ اس کے دل میں بے ساختہ یہ سوال آیا تھا، جس پر رومان نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر سے اپنے دماغ میں چلنے والا پلان بتانے لگا۔ اور جیسے جیسے ثانیہ سنتی گئی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور رومان اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے کو کہہ رہا تھا، اسے جیسے یقین نہ ہوا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اسے شاویز سے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن وہ رومان کے کہے کے مطابق اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں بھی نہیں ملانا چاہتی تھی۔ اس کی ساری بات سنتے ثانیہ ڈر گئی تھی، تو بولو ثانیہ، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ رومان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے پوچھا، تو ثانیہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ رومان کو کیا جواب دے۔ ایک طرف اپنی آزادی تھی تو دوسری طرف خاندان کی عزت۔ ثانیہ سخت مشکل میں پھنس چکی تھی۔ شاویز مجھے پک کرنے آ گیا ہوگا۔ رومان، میں تم سے کل بات کروں گی۔ وہ جیسے خود کو کچھ وقت دینا چاہتی تھی کہ اس بارے میں اچھے سے سوچ لے۔ رومان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنا بیگ اٹھائے یونیورسٹی سے باہر آ چکی تھی۔ پھر یہاں وہاں دیکھتے شاویز کی گاڑی کو ڈھونڈنا چاہا، جہاں جو اگلے ہی پل اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور جا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ چکی تھی۔ تمہارے ایگزامز تو ختم ہو گیا نا ثانیہ، تو پھر تم آج یونیورسٹی کیوں آئی ہو؟ شاویز کو ایک ضروری کام سے جلدی آفس جانا پڑا، تو آج ثانیہ کے بابا شفیق صاحب اسے یونیورسٹی چھوڑنے آئے تھے۔ جب شاویز کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے چچا جان سے ہی کہا کہ خود ہی اسے واپسی پر یونیورسٹی سے پک کر لے گا۔ وہ میں اپنے دوستوں سے ملنے آئی تھی شاویز، ثانیہ نے جھوٹ بولا تھا، اور وہ یونیورسٹی اس لیے آئی تھی کہ اسے آج رومان سے اس بارے میں بات کرنی تھی، اسے اپنی فیلنگز شیئر کرنی تھی کہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بس یونیورسٹی ختم تو مطلب تمہاری دوستیاں بھی ختم ثانیہ، اور آج کے بعد تو میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اس کی بات کو سنتے شاویز کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ صبح سے یونیورسٹی اپنے دوستوں سے ملنے آئی ہوئی تھی، جبکہ پرسوں دونوں کی شادی تھی اور گھر پر ڈھیروں کام تھے۔ میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے نا شاویز، جسے میں اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ کو اس کی بات سن کر جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ وہ کیسے اسے کٹ پتلی سمجھتا اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہا تھا۔ ہاں بالکل، تمہاری زندگی ہے، تم اپنے طریقے سے گزار سکتی ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کر۔ تمہاری یہ حد سے زیادہ دوستیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ شاویز نے سختی سے کہتے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور ثانیہ تو بس سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شوہر بننے سے پہلے اس پر اتنا روک چاڑتا تھا تو نہ جانے بعد میں کیا کرتا۔ اسی پر ثانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے گی۔ ایک تو شاویز کی سختی ہے، پھر رومان کو اسے اپنے پیار کا یقین دلانا۔ ثانیہ نے رومان کو چنا تھا، کیونکہ رومان نے کبھی بھی اس کی ڈریسنگ کے حوالے سے یا پھر باہر اندر گھومنے پھرنے کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اگر اس کی شادی رومان سے ہو جاتی تو اسے بہت آزاد رکھتا۔ ثانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی اس بارے میں اپنی ماما سے بات کرے گی، کسی شاویز سے شادی نہیں کرے۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنی ماما کے کمرے میں آ گئی تھی، تو بیڈ پر سونے کی جیولری کی باکس رکھے بیٹھی ہوئی تھی وہ، ساتھ اس کی تائی بھی موجود تھی۔ ارے ثانیہ بیٹا، تم آ گئی؟ تائی نے اسے کمرے کی دہلیز پر کھڑے دیکھا اور اپنے پاس بلایا، جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب بیٹھ کے۔ یہ کیا جیولری ہے ثانیہ؟ جو کہ میں نے اپنے شاویز کی دلہن یعنی کہ تمہارے لیے رکھی ہوئی تھی، فوزیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ تو ثانیہ نے ایک گہرا سانس بڑھا، تو ٹھیک ہے تائی جان، لیکن یہ بہت اولڈ فیشن ہے، یہ سارے ڈیزائن پرانے ہو چکے ہیں۔ ثانیہ نے اس جیولری کو دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تو نفیسہ بیگم نے اسے گھورا۔ ہاں ثانیہ بچپن سے ہی منہ پھٹ تھی، لیکن اب اسے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ نفیسہ بیگم اب اس کی تائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ساس بھی بننے والی تھی۔ اپنی ماما کی گھورنے پر ثانیہ نے کندھے جھکائے، جس سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس نے تو سچ ہی کہا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تمہیں ان میں سے کوئی پسند نہیں آیا تو تم جیولر کے پاس جا کر میرے ساتھ چلنا اور اپنی پسند کی جیولری لے لینا۔ فوزیہ بیگم کو ثانیہ کو یوں منہ
جھٹپٹ جواب دینا برا لگا تھا کیونکہ ان کی خاندانی جولری تھی اور ان کا بہت من تھا کہ ثانیہ بھی یہی پہنتی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی تھی کہ اگر ثانیہ کوئی جولری پسند نہیں تو اسے پہننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ کچھ ہی دیر میں فوزیہ بیگم نے ساری جولری سمیٹی اور پھر اسے لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ثانیہ؟ بابی کو برا لگا ہوگا، بولنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو۔ انہیں برا لگا ہے تو لگنے دے ماما، آپ کو اس دنیا میں سب کی فکر ہے سوائے میری۔ ثانیہ نے یوں جواب دیا تو نفیسہ بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تمہارا بابی کو جواب دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگا ثانیہ، وہ تمہاری ساس بھی بننے والی ہے، اس لیے ان کے سامنے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ نفیسہ بیگم نے اپنے لہجے کو پھر سے نرم کرتے ثانیہ کو سمجھایا تھا، لیکن نہیں، وہ تو جیسے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ساس؟ وہ میری کوئی ساس نہیں ہے ماما، اور نہ ہی بنے گی، کیونکہ میں شاوز سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بات تھی یا اس کمرے کی چھت جو نفیسہ بیگم کو اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے بے حد بے یقینی سے ثانیہ کی طرف دیکھا اور پھر آگے ہوتے ہوئے بازو سے پکڑتے اسے جھٹکا دیتے جیسے ہوش دلانا چاہا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ پرسوں تمہارا شاوز سے نکاح ہے۔ نفیسہ بیگم کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا مر کر بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ ایسا ہونے سے ان کی خاندان کی بدنامی ہونے والی تھی۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہی ماما، میں سچ کہہ رہی، مجھے شاوز سے نکاح نہیں کرنا، میں کسی اور کو پسند کرتی۔ اور یہ ثانیہ کی بات سنتے نفیسہ بیگم کا ہاتھ اٹھتے اس کی گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ثانیہ نے بے حد بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماما کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آج زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خبردار، خبردار جو اپنی زبان سے تم نے دوبارہ یہ لفظ نکالے ثانیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثانیہ کے منہ سے ایسی بے حیائی کی باتیں سنتے نفیسہ بیگم کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما، آپ نے آپی کو کیوں مارا؟ اور ماہی جو کہ ابھی اپنی ماما کے کمرے میں داخل ہوئی تھی انہیں ثانیہ کو تھپڑ مارتے دیکھ بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ ماہی۔ ماہی کی حیرت میں ڈوبی آواز پر ثانیہ اور نفیسہ بیگم نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماما نے ثانیہ آپی پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن ماما ماہی کو جیسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا ماہی؟ میں نے کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ نفیسہ بیگم نے غصے میں آتے ماہی کو ڈانٹ دیا تو وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اپنی ماما کی ڈانٹ پر ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی کوریڈور میں پہنچی تو سامنے سے آتے شاوز سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی شاوز نے اسے کندھوں سے تھام کر بچا لیا تھا۔ ماہی اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ نیچے نہیں گری تو دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر اپنے سامنے شاوز کو دیکھ جیسے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سامنے شاوز غصے سے اسے گھور رہا تھا اور اس کے غصے سے ماہی کی جان جاتی تھی۔ تم اپنی یہ بچکانہ حرکتیں کب چھوڑو گی ماہی؟ دھیان سے کیوں نہیں چلتی ہو؟ تو شاوز نے اگلی پل اسے سیدھا کرتے چہرے پر دہاڑ کر کہا تو سہم بھی تھی۔ سوری شاوز بھائی۔ اپنی ماما کی ڈیتھ کے بعد اب شاوز کا یوں غصہ کرنا، ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور اسے اتنی چھوٹی بات پر روتا دیکھ شاوز نے گہرا سانس بھرا۔ اسے اس قسم کی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی جو یہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھ پر تو غصہ مت کرے شاوز بھائی، وہ میں غلطی سے آپ سے ٹکرا گئی تھی، اسے روتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو دیکھ شاوز کا دل نرم پڑ گیا۔ اچھا میں تم پر غصہ نہیں کر رہا ماہی، چلو شاباش، رونا بند کرو، شاوز نے نرمی سے کہا تو فوراً سے اپنے آنسو روک گئی۔ ڈرامے باز لڑکی، وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر کوریڈور میں سے گزرتے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ جن کہیں گے اس کی پشت کو دیکھ کر ماہی نے اسے ہمیشہ کی طرح جن کا لقب دیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ بیگم نے ثانیہ کو بہت سمجھایا، لیکن وہ ان کی ہر بات کو رد کر رہی تھی کہ جو بھی تھا اسے شاوز سے نکاح نہیں کرنا تھا۔ اور اب صحیح مانندو نفیسہ بیگم پریشان ہوئی تھی کیونکہ انہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں بغاوت دکھائی دی تھی، ایسی بغاوت جو ان کی عزت کو خاک میں ملا سکتی تھی۔ تو دوسری طرف ثانیہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، بلکہ اسے کسی نے جانے ہی نہیں دیا تھا، لیکن وہ موبائل پر مسلسل رومان سے رابطے میں تھی کہ اس کے ساتھ ہے، اس سے محبت کرتا
اور شادی بھی اسی سے کرے گا، اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مائی سے بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یوں مزید 2 دن گزر گئے تھے۔ آج شاویز اور ثانیہ کا نکاح تھا۔ ان 2 دنوں میں نفیسہ بیگم نے اسے بہت سمجھایا تھا، اور اندر اندر وہ ڈر بھی رہی تھی کہ لڑکی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ثانیہ، یہ تمہارے نکاح کے کپڑے ہیں، تو یہ پہن لو، پھر میں بیوٹیشین کو بھیج دوں، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ نفیسہ بیگم نے اس کے نکاح کا جوڑا لیے کمرے میں لے آئی تھی تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اپنی ماما کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھی، اور پھر ان کے ہاتھ سے وہ ڈریس لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی، اور نفیسہ بیگم نے ایک سکھ کا سانس لیا کہ اب ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، اور یہی سب سمجھ رہی تھی کہ ثانیہ نے اپنی ضد چھوڑ دی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں ہی مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، اس لیے وہ مزید تیاریاں دیکھنے بس ثانیہ کے کمرے کا دروازہ بند کے باہر جا چکی تھی، اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر ثانیہ نے ڈریسنگ روم سے باہر قدم رکھے۔ اپنے نگاہ کا ڈریس وہ اندر ہی پھینک آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے اپنا موبائل اٹھایا اس نے رومان کو میسج کر دیا تھا۔ رومان اس کا میسج دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ثانیہ کے گھر کی پچھلی جانب گاڑی میں بیٹھا صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے میسج کرتے انفارم کر دیا تھا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے پاس ہوتا، وہ ریڈی رہے۔ پھر کیا تھا، وہ بنا کچھ سوچے سمجھے خود بھی بڑی سی چادر لیے چہرہ چھپائے اپنے کمرے سے نکلی، اور پھر سب کی نظروں سے بچتے گھر کی پچھلی جانب موجود اس دروازے کو کھولے باہر جا چکی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا یہ غلط قدم اسے کتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے والا تھا۔ رومان نے اسے آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ثانیہ نے مڑ کر ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ دل ایک پل کے لیے مٹھی میں بند ہوا تھا کہ اس کی اس حرکت پر اس کے ماما بابا اور اس کی چھوٹی بہن کے دل پر نہ جانے کیا گزرے، لیکن پھر اس گھر کی پابندیوں اور شاویز سے نکاح کی یاد کرتے اور اپنے قدم مضبوط کرتے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ ماں باپ جس نے اسے بچپن سے پالا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، وہ ان کی عزت کو پیر تلے رودے وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ دن کے بعد نفیسہ بیگم بیوٹیشین کو اپنے ساتھ کیے ثانیہ کے کمرے میں آئی تو خالی کمرے کو دیکھے جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن وہ خود کو تسلی دیے اگلی پل ڈریسنگ روم کے دروازے تک آئی، اور پھر اس پر دستک دیتے ثانیہ کو بلانے لگی، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے ابھی تک اپنے نکاح کا جوڑا نہیں پہنا، صرف ڈریسنگ روم میں ہی ہوگی، لیکن اس کے دروازے پر ہاتھ رکھنے پر وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ نفیسہ بیگم نے اندر دیکھا تو ڈریسنگ روم خالی تھا۔ ان کے ڈر اور خوف میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پھر یوں کمرے اور گھر کا چپا چپا چھان مارنے کے بعد بھی انہیں ثانیہ کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہی زمین پر بیٹھتی چلے گئی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا تھا میں اپنی بہو کو سب سے پہلے دیکھ کر آتی۔ کچھ دیر کے بعد فوراً فوزیہ بیگم ثانیہ کے کمرے میں مسکرا کر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے ہی نفیسہ کو یوں روتے دیکھ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا نفیسہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے سوال پر نفیسہ بیگم کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بھابی وہ ثانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ شاویز سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بات تھی جو اس گھر کی چھت کہ جو کہ فوزیہ بیگم کو اپنے سر پر گرتی ہوئی سوسی۔ کچھ پل میں یقین آیا کہ نفیسہ کیا کہہ رہی ہے، اور جو گولڈن رنگ کی شیروانی پہنے دلہا بنا بیٹھا پھر کے تمام افراد کو ثانیہ کے روم میں جمع ہوتے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اور پھر کیا تھا، اگلے پل وہ بھی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، اور جو خبر اسے پہنچنے ہی ملی ہی تھی اسے سن کر اس کی آنکھوں سے غصہ اتر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ بچپن سے ہی نڈر اور منہ کھٹ تھی، لیکن وہ اپنے نکاح والے دن گھر سے بھاگ جائے گی۔ شاویز کو جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبریز شاہ اور شفیق شاہ غصے سے کمروں میں چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ فوزیہ بیگم بیٹھی نفیسہ بیگم کو تسلی دے رہی تھی، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ معصوم سی ماہی کھڑی تھی، جو کہ لائٹ مسٹرڈ کلر کی پاؤں تک آتی فراک پہنے ہلکا پھلکا سا میک اپ اور سر پر دوپٹہ سٹ کے اپنی بہن کے نکاح میں شرکت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر گالوں تک آ چکا تھا۔ سب گھر والوں کی طرح ماہی بھی بے حد بے یقین تھی، جس کی آپی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ باہر سب مہمان اکٹھے ہو چکے تھے۔ شفیق، میں نے کیا جواب دوں گی؟ اپنے بڑے بھائی کی آواز پر شفیق صاحب کے چلتے قدم رکے تھے۔ انہوں نے ایک افسوس بھری نگاہ نفیسہ بیگم پر ڈالی تھی، جن کی تربیت میں شاید
کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج انہیں یہ دل دیکھنا پڑا تھا۔ اور جب نظریں ان کے ساتھ کھڑی ماہی پر گئی، جسے شفیق صاحب نے ایک گہرا سانس پڑا۔ میری بیٹی کی وجہ سے آپ پہلے ہی بہت پریشان ہو چکے ہیں بھائی صاحب، لیکن میں مزید آپ کو رسوا نہیں کرنے دوں گی۔ شاویز کا نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ نفیسہ بیگم نے ماہی کے سر پر چادر دی اور ابھی مولوی صاحب کو لے کر میں آتا۔ شفیق صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر سب گھر والوں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا، اور سب سے بڑا دھچکا تو شاویز کو لگا تھا۔ شاویز وہ بھی ماہی سے نہیں، خود پر اور ماہی پر یہ ظلم کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بابا جان، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ماہی، شاویز نے اپنے بابا اور چچا کے سامنے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسے یہ نکاح کرنا ہی تھا۔ تمام مرد وہاں سے جا چکے تھے اور ماہی تو یوں کھڑی تھی جسے کاٹو تو مانو بدن میں لہو نہ ہو۔ ماما پاپا یہ سب کچھ کریں، بابا کو سمجھائے میں شاویز بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ میرے بھائی ہے نا۔ وہ معصومیت سے ماہی سے اپنے ماما کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس شخص کو بچپن سے اپنا بھائی مانتی آئی تھی۔ اسے 6 سال بڑا تھا۔ ماہی، خدا کا خوف کرو، انکار مت کرو۔ ثانیہ تو ہماری عزت کو رون کر چلے گی۔ اب اس گھر کی عزت بچانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نفیسہ بیگم جانتی کہ اس سب کے لیے ماہی کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن وہ مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شفیق صاحب اب اپنا بدلہ نہیں بولیں گے۔ لیکن ماما، میں شاویز سے، وہ جسے پھر سے روتے اپنی ماں کو انکار کرنے والی کی، جب اگلے پل نفیسہ بیگم نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ماہی، یہ میرے ہاتھ دیکھو، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماما کو دیکھنے لگ گئی تھی، جنہوں نے چاہ کر بھی انکار نہیں وہ کر پائی تھی۔ اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور اس نکاح کے لیے مان گئی۔ ماہا، شفیق احمد اور شفیق احمد، آپ کا نکاح شاویز شاہ ول تبریز شاہ سے حق میں 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر اس لازک جان کی روح تک کام گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ ماہی بیٹا، جواب دو۔ اسے یوں ہی بت بنے دیکھ نفیسہ بیگم نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہو کہا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ایک گہرا سانس پڑا تھا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں قبول ہے کہہ دیا تھا۔ اور یوں وہ ساری زندگی کے لیے ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ گئی تھی جسے وہ اپنا بھائی مانتی تھی۔ ثانیہ کی غلط حرکت کی سزا ماہی کو دے دی گئی تھی۔ نکاح کے بعد ماہی کو شاویز کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ شاویز کے قریب ہی بیٹھے ہولے ہولے کانپ رہی تھی، جبکہ شاویز اس وقت بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ثانیہ اس کے سامنے ہو اور وہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب مہمان کھانا کھاتے پھر دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ماما، مجھے شاویز بھائی کے کمرے میں نہیں جانا۔ ماہی، شاویز اب تمہارا شوہر سے بھائی کہنا بند کرو، اور شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہتی ہے، اب تم بھی شاویز کے کمرے میں رہو گی۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے پیار سے سمجھایا تھا۔ نفیسہ بیگم نے تو فوزیہ بیگم سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ بھی ماہی کی رخصتی نہیں کرتی، کیونکہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، جس پر فوزیہ بیگم نے بھی نفیسہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے اس بات کو شاویز کے بابا سے کہا، تو تبریز شاہ اور شفیق شاہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ماہی سے شاویز کی ذمہ داری ہے، اس کی بیوی ہے تو اچھا ہے آج ہی وہ اس ذمہ داری کو سنبھالے۔ وہ دونوں مایوسی سے پھر ماہی کے کمرے میں سے بلا پھسلا کر شاویز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ شاویز کے کمرے میں اس مسحری والے بیڈ پر موجود تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جو کچھ دیر پہلے شاویز کی کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ ثانیہ کو بتا رہی تھی کہ شاویز بھائی کا کمرہ بہت خوبصورت سجایا گیا ہے۔ جو کچھ دیر کے بعد اسی کمرے میں وہی شاویز کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس وقت ماہی کو یہ کمرہ بہت سخت برا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاویز اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور سامنے اس نازک جان کو بڑے حق سے اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ جسے اس کے غصے میں اضافہ ہوا۔ بڑی بہن تو خاندان کی عزت داؤ پہ لگا کر بھاگ گئی تھی،
اور چھوٹی بہن اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ ماہی کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کیے آگے بڑھا اور بنا اس پر نظر ڈالے اپنا ٹراؤزر شرٹ لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر ماہی نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ شاویز کو کمرے میں آتے دیکھ وجہ سے اپنا سانس روک گئی تھی۔ ایک تو اسے شاویز سے ڈر بہت لگتا تھا اور دوسرا اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ شاویز ثانیہ کے بھاگ جانے کا بدلہ اس سے لے گا۔ یہ سوچتے ماہی کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد وہ شیروانی کو اتارے ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر آیا تھا۔ ماہی اب بھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ شاویز اس بار اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور پھر آگے بڑھتے اسے ڈانٹ دیا کہ وہ جو پہلے ہی رو رہی تھی شاویز کی اس قدر غصے سے ڈانٹنے پر بے ساختہ اپنی جگہ سے اچھلتے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی اور اس کے رونے میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ شاویز بھائی مجھے مت ڈانٹے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی ماما کی سمجھائی بات کو بھولنے پر ماہی پھر سے شاویز بھائی پکار رہی تھی اور اس کے منہ سے بائی سنتے شاویز کا دل کیا کہ اپنا سر سامنے دیوار پر دیوارے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور یہ رونا دھونا بند کرو، شاویز نے دانت پیستے غصے سے کہا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کا برا حال کر لیا تھا اور اس وقت وہ بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی اور اسے یوں دیکھ شاویز کا دل نرم پڑ گیا تھا اور اس وقت وہ بہت غصے میں تھا اور اس کی وجہ ثانیہ تھی۔ اس کا غصہ جانے انجانے میں وہ ماہی پر نکال چکا تھا۔ تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ ماہی نے معصومیت سے سوال کیا۔ تو شاویز ایک گہرا سانس بھر کر آ گیا۔ تم مجھے شاویز کہو گے؟ صرف شاویز؟ اب اگر دوبارہ بھائی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر شاویز کا لہجہ سخت ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا نرمی سے اسے سمجھائے گا اتنا ہی بات کو دہرائے گی اور اس کی بات پر ماہی نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا۔ چلو اب اٹھو اور جا کر کپڑے بدل کر آؤ، شاویز نے نرمی سے کہا تو ماہی فوراً سے بیڈ سے اٹھی تھی اور پھر اپنی فراک سے الجھتے اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل نیچے گرتی شاویز نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ ماہی تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ ہر وقت گرتی رہتی ہو۔ شاویز جتنا خود سے عہد کرتا تھا کہ وہ ماہی پر غصہ نہیں کرے گا وہ اتنا ہی ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ میرا مطلب ہے شاویز، وہ میری فراک اٹک گئی تھی، اس نے شاویز کو دیکھ کر نم آنکھوں سے کہا تو شاویز نے اسے سیدھا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا مت شروع کر دینا۔ اس بار شاویز نے اپنا غصہ ضبط کر لیا تھا اور پھر اس سے فاصلہ بنائے اسے چینج کرنے کو کہا تو فوراً سے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسے یہاں چھوڑنے کے بعد نفیسہ بیگم نے اس کے کچھ کپڑے بھی شاویز کی الماری میں رکھ دیے تھے اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ آج ہونے والے سارے واقعہ یاد کی اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جس چیز سے ڈرتا آیا تھا وہی ہوا۔ اس کی بچپن کی منگ جو کہ آج اس کی بیوی بننے والی تھی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہلکے پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تھی۔ سامنے شاویز بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور وہ وہاں نظریں دورائے یہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں سے ہے۔ ماہی آ جاؤ۔ شاویز نہیں چاہتا تھا کہ ثانیہ کے کیے کی سزا ماہی کو دے، اس لیے اس کے ساتھ نارمل ہی رہنا چاہتا تھا۔ جب سے کمرے کے درمیان میں کنفیوز کھڑے دیکھ تو اپنے قریب آنے کو کہا تاکہ وہ آرام کر لے، لیکن وہ جیسے اس کے قریب جانے سے ہچکچا رہی تھی اس لیے وہیں کھڑی رہی۔ جب شاویز نے ایک بار پھر اسے پکارا، ماہی یہاں آ کر سو جاؤ، اس سے بیڈ کی دوسری طرف اشارہ کیا، اپنی بات دہرائی۔ اس بار ماہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پھر بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ چکی تھی۔ اس دوران دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے لیے احساس نیا تھا جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاویز کے بیڈ پر موجود اس کمفرٹر کو اپنے سر تک تانے وہ اس کی جانب پشت کی اپنی آنکھیں زور سے مچ گئی تھی جیسے چھپنا چاہ رہی ہو اور اس کی اس کیوٹ سی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز کے لب مسکرا دیے تھے۔ پھر کتنی دیر وہ ادھر ادھر کی سوچوں میں گھوم رہا اور پھر آنکھیں مودے نہ جانے کب سو گیا اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ رومان اور ثانیہ سیدھا کورٹ گئے تھے۔ ثانیہ نے رومان کے ساتھ جانے کا فیصلہ اسی شرط پر کیا تھا کہ فوری اس سے نکاح کرے گا اور یوں کسی غیر محرم کے ساتھ وہ نہیں رہے گی، جس پر رومان مان گیا تھا اور پھر اسے اپنی بیوی بنا کر ہی اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ رومان، تمہارے ماما بابا مجھے قبول تو کر لیں گے نا؟
ثانیہ نے پریشانی سے اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے رومان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تو ثانیہ کے سوال پر لاجواب ہو گیا۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، اس نے تو ابھی اپنے ماں باپ سے اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ثانیہ، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ابھی کچھ دیر یہی رہیں گے، پھر میں ماما پاپا سے بات کر کے تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، اور جب تک میں انہیں اپنے اعتماد پہ نہیں لے لیتا تب تک ہمیں یہی رہنا ہوگا۔ رومان نے آگے بڑھتے ثانیہ کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دی تھی کہ اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دے، اور رومان کی اس قدر کیئرنگ انداز پر ثانیہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا تم یہ دروازہ بند کر لو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، اسے ثانیہ کو ریلیکس کرتے پھر اپنا والیٹ اور کار کی چابی اٹھائے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا کہ ثانیہ نے اس کے جانے کے بعد فوراً سے دروازہ لاک کر لیا تھا اور پھر آ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے رہ کر اپنے ماما پاپا اور ماہی کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے وہاں موجود نہ ہونے کی خبر یہ سب کا کیسا ری ایکشن ہوگا، نہ جانے سب پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ یہ سوچتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا، اپنا نمبر آن کرنا چاہا، لیکن پھر رک گئی کیونکہ رومان نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بھی کچھ دن اپنا موبائل بند ہی رکھے۔ ماہی اٹھو، شاویز کی آواز میں ماہی نے کھسمسا کر کروٹ بدل لی تھی، لیکن اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جس پر شاویز صبر کا گھونٹ بڑھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بچی سے شادی کروا دی ہے تو ایسا ہی ہونا ہے میرے ساتھ۔ ماہی کی ان حرکتوں کو دیکھ شاویز نے دل میں سوچا، پھر آگے بڑھتے اسے کندھے سے جن چھوڑا کیونکہ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے اور وہ کب سے اٹھ کر تیار ہو چکا تھا، لیکن ماہی ابھی تک اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا شاویز؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی پر مشکل شاویز کو بائی کہنے سے خود کو روک گئی تھی، جبکہ شاویز نے عہد کر لیا تھا کہ اب اگر دوبارہ اسے بائی کہے گی تو اسے سخت سزا دے گا۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، نیچے چلو۔ شاباش، شاویز نے اسے حکمیہ لہجے میں کہا، پھر ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرنے لگ گیا تھا۔ اس کا ابھی دل نہیں تھا اٹھنے کا، لیکن شاویز کے غصے سے ڈرتی وہ چپ چاپ بیڈ سے اٹھی اور پھر اپنے چپل پہنتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ لیکن شاویز اپنے کمرے میں کھڑا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگ گیا تھا کہ وہ ایک ساتھ ہی نیچے جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماما پاپا یا پھر چاچا چاچی کو اب مزید کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ شاویز اکثر ماہی کی کسی بات پر اسے ڈانٹ دیتا، لیکن پھر اگلے پل نرمی سے بلا پھسلا کر منا بھی لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ ماہی کو سمجھنے لگ گیا تھا، اور ان دونوں بچوں کو خوش دے کر ماں باپ بھی خوش تھے۔ انہیں بھلا اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ سب گھر والے جیسے ثانیہ کو بھول ہی چکے تھے، سوائے نفیسہ بیگم کے۔ وہ کمرے میں چھپ چھپ کر ثانیہ کو یاد کرتی روتی تھی، اور ایسے ہی کچھ حال شفیق صاحب کا بھی تھا، لیکن وہ جتاتے نہیں تھے۔ ماہی بھی کبھی کبھار شاویز سے بات کرتے ہوئے ثانیہ کا ذکر کرتے تھے تو شاویز اس کے منہ سے ثانیہ کا نام سنتے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ طور پر ثانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو اس طرح غائب ہوئی جیسے زمین میں سما گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ اس بات کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ ان کی زندگی میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف ثانیہ آئے دن رومان کا بدلتا رویہ دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ 2 دن اسے یوں چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا اور پھر وہاں جا کر اپنا نمبر تک بھی بند کر دیتا تھا، جس سے ثانیہ پریشان رہنے لگتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے تقریباً اس کمرے میں بند ہو کر وہ رہتی تھی۔ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے اسے کہیں باہر بھی نہیں لے کر جاتا تھا کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ اسے دیکھ لیا تو اسے طرح طرح کے سوال کریں گے، اور ابھی فی الحال انہیں اپنے اس خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ثانیہ کو موبائل ابھی بھی بند تھا۔ رومان نے اسے اپنے نمبر آن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب بند فلیٹ میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آج تیسرا دن تھا رومان کو اپنے گھر گئے ہوئے۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک بار بھی کال کر کے ثانیہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور اسے اپنے نام کی ایک سم اور موبائل دے کر گیا تھا تاکہ کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے کال کر کیا کرے، لیکن وہ خود اسے کال نہیں کرے گی، اور ثانیہ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کو تو وہ رومان کی خاطر چھوڑ آئی تھی، اب وہی اس کا سہارا تھے، اس کے سوا وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے فلیٹ کے
दरवाजे पर दस्तक हुई और सानिया के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उसे भाग कर ये सोचते हुए दरवाजा खोला कि जरूर रुमान ही आया होगा, लेकिन नहीं, अपने सामने रुमान की जगह किसी 50-55 साल के उस आदमी को देख सानिया को हैरत हुई थी। मैं जी आप कौन? सानिया ने इस अनजान शख्स को देखकर पूछा तो तल्खी से मुस्कुरा दिया। मेरे ही फ्लैट में रह रही और तुम्हें मेरा ही पता नहीं? सामने खड़ा शख्स रुमान का बाप फैजुर रहमान था। रुमान का बार बार यूं फ्लैट के चक्कर लगाना पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रुमान पर शक हुआ था। 2 दिन पहले जब रुमान उस फ्लैट से वापस घर आया तो फैजुर रहमान ने उसे अपने एक खास बंदे को कहते उसके बारे में सारी इतलात मन पता करवाई थी कि अगर रुमान के बार बार फ्लैट में जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। और जो खबर उन्हें मिली थी वो सुनते उनके पांव तले से जमीन खिसक गई थी। खबर ये थी कि रुमान किसी लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे इस फ्लैट पर ले आया था। फैजुर रहमान ने तब से ही सोच लिया था कि रुमान की इस हरकत पर उसे सजा देंगे, और सुबह होते ही उसे अपने फ्लैट पर वो ले आए थे। सानिया, जो कि ये कहने वाली थी कि ये फ्लैट आपका नहीं बल्कि इसके शौहर का है, शख्स के पीछे ही आते रुमान को देख जैसे उसकी जान ने जान आई थी। अच्छा हुआ रुमान तुम आ गई कि अंकल कह रहे हैं कि फ्लैट इनका है। उसने फैजुर रहमान को इग्नोर करके रुमान को मुखातिब किया तो रुमान ने उससे नजरें चुराई थी। वो बाबा ठीक कह रहे हैं। सानिया की इस बात को सुनकर सानिया पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे। सामने खड़ा शख्स उसका रुमान का बाप था। तुमने क्या समझा था कि तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर हमारी सारी दौलत पर कब्जा कर लोगी? तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। फैजुर रहमान ने सानिया को देखकर जहर उगलते हुए कहा तो उनकी बात को सुनते सानिया को बेहद शर्मिंदगी हुई। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और रोमान एक दूसरे से प्यार। रोमान तो खामोश था और इसी खामोशी के पीछे एक वजह थी जो भी कुछ देर के बाद पता चल जानी थी। लेकिन सानिया ने रोमान के हक में जुबान खोली थी। प्यार? अरे जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी वो मेरे बेटे की क्या होगी? रोमान के बाबा की ये बात उसका दिल चीर गई थी। रोमान, उसे अभी के अभी तलाक देकर जहां से चलता करो। मैं तुम्हारी शादी अपनी भांजी सर पढ़ूंगा। बात थी इस फ्लैट की छत जो कि सानिया को अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। फैजुर रहमान को जब उसके निकाह के बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा था और फिर उसे ये धमकी दी थी कि अगर वो उस लड़की को तलाक देकर उनकी भांजी से शादी नहीं करेगा तो उन्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। ये बात सच थी कि रुमान अपने बाबा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया था। इस बात का इकरार भी किया था कि वो सानिया को तलाक नहीं देगा। अगर वो चाहते हैं कि उनकी भांजी से शादी कर ले तो वो कर लेगा, लेकिन सानिया को नहीं छोड़ेगा। इस पर उसके बाबा का फैसला अटल था कि पहले वो सानिया को तलाक देगा, फिर वो अपनी भांजी से उसका निकाह करवाएंगे, वरना वो उस लड़की को लेकर जाके सड़क पर रह सकता है, क्योंकि घर और फ्लैट समेत सब कुछ फैजुर रहमान के नाम था। यूं अपने बाबा के ब्लैकमेल करने पर रुमान ने आखिरकार थक खाकर उनकी बात मान ली थी। ये उसकी मजबूरी थी। नहीं, मुझे रुमान पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। रुमान ने अगले पल खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर रुमान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर उसकी सारी हिम्मत दम तोड़ गई। मैं रुमान फैजुर रहमान तुम्हें अपने पूरे होशो हवास से तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो कहते कहते रुका सिर्फ एक पल के लिए, फिर अपने बाबा पर नजर डाली। सानिया से अपने कदमों पर खड़े रहना महाल हो गया था। उसने दरवाजे का सहारा लिए खुद को गिरने से रोका। नहीं रोमान, ऐसा मत करना। एक आखिरी उम्मीद थी जिसके तहत उसने रोमान से मिन्नत की, लेकिन नहीं। उसने एक नजर अपने बाबा पर डाली और फिर नजरें झुकाते तीसरी दफा भी उसे तलाक दे दी थी। और वही सानिया का जब्त टूटा और वही जमीन पर बैठी टूट फूट कर रोती थी। वो बस रोए जा रही थी, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बल्कि इस अपने माँ बाप के मान को तोड़ने की सजा थी। रोमान, इसका सामान बाहर फेंको और दरवाजा लॉक करो। और फिर कुछ देर के बाद उस सड़क पर तनहा खड़ी थी। जिस शख्स के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर आई थी, वो भी आज उसे छोड़कर चला गया था। सानिया का दिल तो किया कि अपनी जान दे दे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर के बाद घर के बाहर टैक्सी रुकी तो जल्दी से उतरती अंदर की जाने पड़ने लगी। अरे बाजी, किराया तो दे दे। टैक्सी वाले ने पीछे से आवाज लगाई तो उसने गेट पर खड़े गार्ड को उस टैक्सी वाले को किराया देने को कहा और अंदर चले गए।
سارے ہنستے مسکراتے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ماہی شابز سے کچھ فاصلے پر بیٹھے کسی بات پر ہنس رہی تھی اور شاہر اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر ثانیہ کو اپنی قسمت پر رونا آیا۔ سیرے کو ٹھکرا کر رومان جیسے پتھر دل شخص کا غلط انتخاب کر گئی تھی۔ ثانیہ آپی، ماہی کی نظر داخلی دروازے پر بکھی سی حالت میں کھڑی ثانیہ پڑ گئی تو اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے پکارا تھا، اور ثانیہ کا نام سنتے سب گھر والوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اپنی جگہ سب کھڑے ہو گئے۔ ثانیہ کو دیکھ کر سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ شفیق صاحب اور تبریز صاحب اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ کر ہچکی لی تھی، جیسے پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، اور وہ اس مہینے میں بہت کمزور ہو گئی تھی اور پھر شاید بہت رو کر آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ثانیہ اگلے ہی لمحے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے لگ گئی اور پھر پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کی اس حالت میں دیکھ کر ہر ناراضگی کو بولتے سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور وہ کتنی دیر اپنی ماں کے گلے لگی روتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب رات ہونے والی تھی، اسی وجہ سے چکر آیا تھا اور وہ ان کی حالت میں باہوں میں ہی جڑ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم اور فوزیہ بیگم نے اسے سہارا دیے لاؤنج میں موجود صوفے پر بٹھایا اور پھر ڈاکٹروں کو کال ملائی۔ شاویز نے اس دوران ایک نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ ماہی اپنی بہن کی حالت دیکھ پریشان ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ غصے سے ماہی کو وہیں چھوڑے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ماہی اپنی بہن کے قریب بیٹھی اس کے ہاتھ کو تھام گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب ثانیہ کو ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے سارے ستم کو اپنی ماں اور تائی کو بتایا، اور جیسے جیسے وہ بتاتی گئی ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو پھر ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ ماہی بیٹا، رات بہت ہو رہی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ فوزیہ بیگم کو جب وقت کا اندازہ ہوا تو ماہی کو یہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاویز کو یہ بات بالکل نہیں پسند آئے گی کہ ماہی اتنی دیر تک ثانیہ کے پاس بیٹھی رہے۔ تائی جان، ماہی کو میرے پاس ہی رہنے دے، یہ میرے ساتھ ہی سو جائے گی جیسے پہلے سوتی تھی۔ ثانیہ کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ شاویز کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور اسے تو اس کے کمرے میں ہی جانا تھا۔ ماہی نہیں روک سکتی نا۔ ثانیہ بیٹا، اپنی تائی کی بات پر ثانیہ نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارے جانے کے بعد ہی ماہی اور شاویز کا ہم نے نکاح کر دیا تھا، اور شاویز کی بیوی ہے یہ، اور اس کے کمرے میں ہی رہے گی۔ اس کی بات کو سن کر ثانیہ نے بے حد بے یقینی سے ماہی اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، پھر شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی کہ اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر وہ اس دن یہ قدم نہ اٹھاتی تو آج سب کی زندگیاں اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ ماہی اپنی تائی کی بات پر سر ہلائے وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب شفیق صاحب گھر آئے تو نفیسہ بیگم نے اسے ثانیہ کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ شفیق صاحب نے اس سے ملنے اور دیکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ثانیہ کو اس گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھے۔ کچھ دن کے بعد جب ثانیہ تک یہ بات پہنچی تو وہ شرمندہ سی سر جھکائے اپنے ماں باپ کے کمرے میں آئی تھی، پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، اس سے بہت غلط قدم اٹھایا تھا اور اس کی سزا خدا نے اسے دے دی تھی، اسے معاف کرتے، اور وہ اب اپنے ماں باپ کی ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے راضی ہوں گے تو ہی وہ اس سے سکون آئے گا۔ جس پر شفیق صاحب اور پھر نفیسہ بیگم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ثانیہ کو واپس آئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ شاویز اور ماہی کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں لیکن بہت جیلس فیل کرتی تھی۔ ماہی کیا، شاویز تم پر غصہ نہیں کرتا؟ ایک دن یوں ہی ماہی ثانیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو ثانیہ نے اپنے دل میں چلتا سوال کیا۔ نہیں آپی، شاویز تو مجھے نہیں ڈانٹتے، مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتے، بلکہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ماہی نے چہکتے ہوئے کہا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ شاویز ماہی کی بدولت بہت بدل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے سخت مزاج اور غصے سے ڈرتی تھی، پریشان ہوتی تھی، اس لیے اس نے بہت حد تک اپنے غصے کو کم کر دیا تھا۔ اور ثانیہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ماہی کو بلا پھسلا کر اس کے دل میں شاویز کے لیے نفرت بھرے تاکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو،
یہ بات سن اسے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اسے تو شاوز سے کوئی شکایت ہی نہیں تھی اور وہ پہلے کی طرح اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ ماہی کمرے میں آ کر میرے کپڑے نکال دو۔ شاوز جو کہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا ثانیہ کا یوں ماہی سے سوال کرنے کا مطلب اچھے سے جان چکا تھا، اس لیے اگلے ہی پل ماہی کو آواز دیتے اسے اپنے ساتھ کمرے میں جانے کا کہا۔ آپی میں بس اپنی تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی جب پیچھے ثانیہ اپنا سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے اس فیصلے پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے اس رومان کی خاطر شاوز کو ٹھکرا دیا تھا۔ شاوز نے کمرے میں آتے ہی ماہی کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ شاوز میں آپ کے کپڑے اپنے کپڑے میں خود نکال لوں گا ماہی، میں تو بس تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ شاوز کی بات سنتے ماہی اپنی نظریں جھکا کی تھی۔ شاوز کوئی بچہ تو نہیں تھا نا تو ثانیہ کا ماہی سے اس بارے میں پوچھنا کہ شاوز اس کے ساتھ کیسا رہتا ہے نہ سمجھ پاتا۔ اس سمجھ چکا تھا کہ ثانیہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے جا رہی تھی اور اسی پر اس نے ایک فیصلہ کیا جس کے بارے میں وہ بہت جلد سب کو بتانے والا تھا۔ ایک بار تو ثانیہ اس کی عزت اور خوشیوں کو داؤ پر لگا گئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ اسے ایسا موقع نہیں دینا والا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بابا جان اور چچا جان سے ثانیہ کی شادی کے بارے میں کہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی معصوم ہے، بے حد معصوم، اپنی بہن کے شیطانی دماغ کو نہیں جانتی، اس لیے تو اس کی پوچھی گئی ہر بات کا جھٹ سے جواب دینے لگ جایا کرتی تھی۔ لیکن اب مزید ثانیہ کی کسی بھی سازش میں وہ کامیاب اسے نہیں ہونے دے گا۔ ثانیہ کی طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد شفیق صاحب نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر انہیں ایک رشتہ پسند بھی آ گیا۔ ثانیہ اس سب کے دوران مکمل خاموش رہی کیونکہ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ماں بابا کے فیصلے کے خلاف جا کر سزا بک چکی تھی۔ اب اس نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اب اچھا ہی ہوگا۔ گھر میں خوشیوں کی ایک لہر پھیل گئی تھی کیونکہ انہیں خبر ہی ایسی ملی تھی، ماہی ماں بننے والی تھی اور شاوز جو پہلے اس کا بہت خیال رکھتا تھا اب اسے بیڈ سے نیچے تک قدم نہیں رکھنے دے رہا تھا۔ اور وہی حال تائی جان کا بھی تھا جس پر ثانیہ نے اپنی ہار کو قبول کرتے حقیقت کو مان لیا تھا کہ شاوز اور ماہی کا رشتہ بہت مضبوط تھا اور اب وہ چاہ کر بھی اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ خیر وہ بھی اب اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں میں خوش ہو گئی تھی۔ جمعہ والے دن سادگی سے احمد اور ثانیہ کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ احمد کا اپنا گھر تھا، جاب بھی اچھی تھی، ہاں لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ تھی۔ اس کی اور ثانیہ کی عمر میں 7-8 سال کا فرق تھا اور ثانیہ سے تقریباً 8 سال بڑا تھا، لیکن دکھنے میں ان میں زیادہ صرف 2-3 سال کا ہی فرق لگتا تھا اور اس کا نیچر بھی بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے ثانیہ بہت جلد اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے اور وہ اس کے ساتھ خوش تھی، بلکہ بے حد خوش تھی۔ احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا اور مان دیتا تھا اور ایک رشتے کے لیے اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ تو دوسری طرف شاوز اور ماہی بھی بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے پر وہ مکمل ہو چکے تھے اور پھر ان کی زندگی میں آنے والی وہ خوشی، ان دونوں کا ایک دوسرے کے لیے پیار اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہو اور جو چیز اس کے نصیب میں نہ لکھی ہو وہ چاہ کر بھی چلی جاتی ہے اور کچھ گناہوں کی سزا انسان کو اسی زندگی میں ملنی ہوتی ہے۔ جس طرح رومان سزا پا چکا تھا، بزنس ڈوب گیا تھا، اس کا باپ سڑک پر آ چکا تھا اور جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اسے دھوکہ دے کر بھاگ چکی تھی۔ جو اس نے کسی دوسری کے ساتھ کیا وہی سب اس کے ساتھ بھی اب ہو رہا تھا۔